السلام علیکم دوستوں، میرے چینل پر خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک غلط فہمی۔ زندگی میں تلخ و شیریں واقعات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان سے زندگی کی رونائیاں اور حسن ہے، مگر اس وقت یہ رونائیاں اور حسن ماند پڑ جاتا ہے جب ہنستا بھستا گھر غلط فہمیوں اور جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ عاقب ایک شریف اور دیانتدار شخص تھا، اور اس کی بیوی بھی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ قدرت نے انہیں 2 بیٹیوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ عاقب کا کاروبار کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بس گزر اوقات اچھی ہو جاتی تھی۔ جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو عاقب کی بیوی طلعت نے اسے مشورہ دیا کہ بڑے بیٹے فیصل کو بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں، اور چھوٹا ابھی پڑھ رہا ہے، بعد میں اسا بڑا بھائی بلوائے گا۔ عاقب کا ایک مرشد تھا، اس نے ان سے اس بارے میں اپنی رائے لی تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا، کیا اسے باہر بھجوا کر تم اس کی جدائی برداشت کر لو گے؟ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اسے یہیں رہ کر کام کرنے دو۔ عاقب نے مرشد کی بات اپنی بیوی کو بتائی، مگر وہ بضد رہی اور مرشد سے دعا کرنے کو کہا۔ دونوں میاں بیوی کو اپنے مرشد پر بہت یقین تھا۔ ان کی ضد سیکھ کر مرشد نے ان کی بہتری کے لیے دعا کی اور ان کے بیٹے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بیرون ملک جا کر پہلے تو کئی ماہ بے روزگار رہا، آخر اس نے وہاں ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اسے وہاں کام بھی مل گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی پیسے بھجوانے لگا۔ پھر ماں باپ نے اسے چھوٹے بھائی کو بھی بلوانے کو کہا۔ فیصل نے کہا کہ کچھ انتظار کرے، میں اسے جلدی بلا لوں گا، ابھی تو آپ گھر بنائیں اور اپنے حالات درست کریں۔ فیصل والدین کو پیسے بھجواتا رہا۔ انہوں نے بڑے شہر میں اچھی جگہ پر 3 منزلہ گھر بنا لے۔ اس دوران اس کے باپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ فیصل اس بارے میں جان کر بہت پریشان ہوا اور اس نے باپ کو علاج کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ چھوٹا بھائی محسن ماں اور بہن کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان میں ہی تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عاقب بیرون ملک علاج کے باوجود صحت یاب نہ ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی دوران فیصل نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ والد کی میت کے ساتھ وہ پاکستان واپس آ گیا۔ باپ کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر فیصل نے محسن کو باہر بھجوانے کی تیاری مکمل کی اور اسے بیرون ملک بھجوا دیا اور خود پاکستان میں ہی ٹھہر گیا۔ محسن کو بیرون ملک کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ اس کی بھابھی وہاں موجود تھی۔ اسے وہاں ملازمت تو نہ ملی، لیکن ایک پاکستانی بزنس مین کے ساتھ کام ضرور کرنے لگا۔ اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس کی بھابھی کی خواہش تھی کہ کوئی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اسے وہاں کی شہرت بھی مل جائے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس نے ایک پاکستانی لڑکی سے اپنے دیور کی شادی کر دی۔ محسن کی بیوی بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اسے اپنے خاوند سے بھی بہت پیار تھا، لیکن دوسری طرف محسن کی ماں اپنے بیٹے کو پاکستان میں شادی کے لیے بلا رہی تھی، کیونکہ اس کا باپ اپنی زندگی میں اپنے آبائی علاقے میں اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اب وہ گھرانہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ابھی محسن کو شہرت ملنے میں 6 ماہ باقی تھے، مگر لڑکی والوں نے اس قدر مجبور کیا کہ ماں نے بیٹے سے کہا، تم سب چھوڑو اور پاکستان آ جاؤ۔ بلا آخر محسن نے ماں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور واپس آ گیا۔ اس کی ماں، بہن اور بھائی بہت خوش تھے۔ اس کے آتے ہی وہ اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب محسن دلہن بیاہ کر گھر لے آیا۔ دلہن کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ کے خاندان کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ بہت خوشحال اور امیر لوگ ہیں، مگر دور کے ڈھول سہانے کے مترادف جمیلہ توقع سے کم جہیز لائی۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ 10-12 سال کی لڑکی بطور نوکرانی بھیج دی تھی۔ اس کو شادی کو کئی ماہ گزر گئے، مگر جمیلہ نے بہو والا کوئی کردار ادا نہ کیا۔
وہ دوپہر کے بعد بیدار ہوتی، خاوند بازار سے ناشتہ لے آتا یا نند بنا دیتی۔ اس طرح رات ہو جاتی اور دوسرے دن بھی یہی سلسلہ ہوتا، مگر ساس نے کبھی بہو کو کسی قسم کی سرزنش نہ کی۔ جمیلہ کی عادت تھی کہ وہ دن میں کئی بار فون پر اپنی ماں سے بات کرتی تھی۔ رات بھر شوہر کے ساتھ شاپنگ اور گھومنا پھرنا اس کا معمول تھا۔ تعجب اس وقت ہوا جب ایک دن جمیلہ کی ماں آئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس کی ساس، نند اور جیٹھ سبھی حیران تھے۔ شوہر نے جانے سے منع کیا، مگر دونوں ماں بیٹیاں واپس چلی گئی۔ جاتے ہوئے جمیلہ کے چہرے پر حیرانی کے احساس ضرور تھے، مگر وہ ماں کے حکم پر اس کے ساتھ چلی گئی۔ چند دن بعد ساس بہو کو لینے گئی تو جمیلہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹا دوبارہ اسے لینے گئے، مگر انہوں نے پھر انصار کر دیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں بھیجنا۔ انہوں نے اس کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو پہلے ٹالتے رہے، پھر کہنے لگے جس گھر میں نند اور سانس کی چلتی ہے وہاں ہماری بیٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ ہر وقت اسے جہیز کم لانے کے طعنے دیے جاتے ہیں اور صبح سویرے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور قسمیں اٹھانے لگے۔ جمیلہ نے کمرے میں آتے ہوئے اپنے ماں کی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، آپ کو یہ سب باتیں کس نے بتائی ہیں؟ تو وہ بولی، تمہاری خادمہ نے۔ اب جمیلہ کی ساس کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ اس کے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنانے والی یہ خادمہ ہے جسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا گیا تھا۔ جمیلہ نے کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی میری امی کے کان بھرتی رہی ہے اور امی نے بھی مجھ سے پوچھے بغیر اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ یہ ساری غلط فہمی ہے جو دونوں خاندانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر رہی ہے۔ اب آپ جائیں، میں چند دنوں بعد اپنے گھر آ جاؤں گی۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے اس لڑکی نے ایک ہنستے بستے گھر کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر جمیلہ کی ماں کو بھی بات کی تہ تک پہنچ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ امید ہے اب تک جمیلہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔